کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے. سارا اٹیک غیر قانونی تھا. ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی. اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر. کچھ نہیں کیا انہوں نے. جب اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں, تو اگر میں ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ جان کے انہوں نے وہ ایشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا, تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا, اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے. 140 کیسز ہیں. تو جو بھی ہے کبھی کون سا کیس, تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو. اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں, کیونکہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا, اور انہوں نے پھر جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا. اگر تو یہ نہ ملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ کس نے تباہ کیا؟ کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو؟ اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے, جان خطرے میں ہے, اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ. دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں, فیصلہ کن وقت. اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ. قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی. اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے. بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, کوئی فکر نہیں, 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. تو جنگل کا قانون میں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک اور پاکستان, یہاں کے وسائل دیکھ لیں, ڈنمارک کے وسائل دیکھ لیں. ڈنمارک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے. ان کی 68,600 ڈالر $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے, اور یہاں ہماری ہے 1,600 ڈالر. کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا, رول آف لا قائم کیا تھا. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. پہلے رول آف لا پھر خوشحالی. ڈنمارک اور پاکستان سامنے آپ کے, وہ خوشحال ملک ہے, یہاں غریب ملک ہے. وسائل یہاں زیادہ ہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے, جو پی ڈی ایم نے کیا ہے, یہ جنگل کا قانون ہے. اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزائے یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے, تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو, انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے, اس ملک میں رسپیکٹ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے, اس نے لوگوں کو خرید کے, دھمکا کے, ڈرا کے, مافیا سٹائل
जो जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया, ये माफिया ऑपरेशन होता है। जो जज को करना टेपें बना लिया उनके ऊपर, कभी टेप रिलीज कर दी, कभी फैमिली पे अटैक कर दिया, पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो ऊपर से जहाज से तस्वीरें नंगी फेंक दी, जो किताब लिखवा दी किसी के ऊपर। ये वो लोग हैं, माफियाज हैं, ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये मैं आखिर में बात करता हूँ, इंटरेस्ट क्या है इनका? इंटरेस्ट है, पहले दो इन्होंने पैसा चोरी किया, उसके लिए इदारे कमज़ोर किए, क्योंकि अगर मजबूत इदारे हों आप पैसा चोरी नहीं कर सकते और लॉन्डर नहीं कर सकते बाहर। पहले उनको कमज़ोर किया इदारों को, उसके बाद NRO लेने के लिए फिर दूसरी जद्दोजहद की, उसके लिए हर किस्म की इन्होंने जोर लगाया NRO लेने का, बैरूनी साजिश में मिलकर इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई NRO लेने के लिए, वो ले लिया। अब सारी कोशिश क्या है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को बाहर रखो ताकि NRO बच जाए इनका, ताकि जो इनको 1100 अरब रुपए के अपनी चोरी इनको माफ़ कर दी गई थी, वो डर लगा हुआ कि वो आ गया तो शायद वो फिर से ख़तरे में पड़ जाए। तो इनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, ये तो बैठे बाहर हैं, अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है। इनको क्या फिक्र कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग आटे की लाइनों में बेचारे मर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो इनका पैसा बचा सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों की, अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूं, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप तैयार रहो, अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज कहता हूँ कि ये असल में हकीकी आज़ादी की जहाद है। आज़ादी आती है इंसाफ से। इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता कि आप पकड़ के उनको अगवा करके जेलों में डाल लें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक दफ़ा ये जिस तरफ निकल गए, यहाँ मुझे अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।